آتا ہے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا. اس حدیث کو شرح معابل دنیا 2 کتابوں میں زرقانی شریف میں اور امام حاکم نے صحیح حدیث کے اندر بیان کیا کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تیری خاطر یہ سب کچھ بنا دیا. تو یہ سب کچھ بنا ہی دنیا میں حضور کے لیے، حضور کی خاطر بنا ہے، حضور کے وسیلے سے بنا ہے. تو ہم کس منہ سے پھر کہیں کہ جناب یہ میلاد نہیں ہے، یہ جناب حضور کا ذکر نہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر حضور کا ذکر نہیں ہے تو بتاؤ پھر دین میں رہ کیا جاتا ہے؟ دین تو ہے ہی سارا حضور کی وجہ سے. اور اگر حضور کی ذات اگر دین میں موجود نہ ہو تو بتائیے مجھے پھر دین میں پیچھے رہ کے جائے گا؟ سب کچھ ہے ہی حضور کی وجہ سے ہے. تو اگر ہم حضور کا ذکر نہ کریں تو پھر پیچھے ہمیں کچھ بھی نہیں بچتا، نہ ہماری نمازیں، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سبب ہی زمین و آسمان اور سب کچھ بنایا ہے. حضور کے سبب ہے سب کچھ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہوتے تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. حضور کی ذات اگر نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، بعض بڑے بدبخت، اور وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. مسند امام اعظم کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے. امام اعظم علیہ رحمہ نے حدیث پاک بیان کی ہے، مسند امام اعظم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت چاہی کہ یا اللہ میں اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، مجھے اجازت نہیں دی کہ میں ان کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے دعا کروں. چونکہ جس دور میں کوئی نبی موجود نہ ہو تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، جس زمانے میں اللہ کا کوئی بھی نبی نہ ہو وہ زمانہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. آخری نبی حضور سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے درمیان 550 سال کا فرق ہے. ذرا سمجھ لیجئے، ذرا میری بات ذرا دھیان رکھیے گا اور غور کیجئے گا اس بات پر. کتنے سال کا فرق ہے؟ 550 سال کا فرق ہے جناب رسول پاک علیہ السلام کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. 550 سال کا فرق ہے. اب مجھے بتائیں، جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ اتنی بے رحم ہے کہ اللہ اس زمانے کے سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دے گا. تو علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اس زمانے میں، اور کسی نبی کی شریعت بھی موجود نہ ہو، اس زمانے میں بخشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. حضور کے والدین کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اور دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کے لیے میں استغفار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن کی وہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کہ آپ نے ان جو اللہ اور رسول کے منکرین ہیں ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. سورہ توبہ کی آیت ہے غالباً. یہ آیت پیش کرتے دلیل میں کہ دیکھو جی حضور نے اس آیت پر عمل کیا، اپنی والدہ کی قبر پر نہیں جا سکے، اللہ نے اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا حضور نے جو دعا مانگی تھی وہ مانگی تھی یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر استغفار کرنا چاہتا ہوں. اگر یہی مان لیا جائے کہ حضور کے والدین اس حدیث اور اس آیت کے تحت نعوذ باللہ وہ مشرک تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو یہ یاد رکھیے حضور کا یہ بھی فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں مجھے منتقل کیا. فرمایا درمیان میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں ہے،
کوئی بھی کافر و مشرک نہیں ہے۔ تو جناب پھر یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اجازت نہیں دی قبر پہ جانے کی، اس حدیث کا کیا کریں؟ میں نے کہا اس کی تعویل یوں ہوتی ہے کہ حضور نے دعا مانگی تھی استغفار کی کہ اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر استغفار کرنا چاہتا ہوں، تو اور میں اپنی ماں اور باپ کی قبر پر جائیں استغفار کریں، تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ان سے دنیا میں کوئی گناہ ہوئے تو ہماری دعا کے سبب رب ان کی قبر پر رحمت فرمائے گا۔ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میں استغفار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ماں باپ کو دنیا میں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے اجازت نہیں دی۔ لیکن بعد میں حضور اپنے والدین کی قبر پر گئے تھے، بعد میں گئے، اور ایک روایت یوں بھی حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے، انہوں نے ایک روایت وہ بھی بیان کی۔ ملا علی قاری فرماتے کہ میرا یہ گمان ہوتا تھا کہ میں حضور کے والدین کے بارے میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ یہی ذہن میں سوچ رہا ہے، یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ یہ 500 سال پرانے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، یہ ہندوستان کے اندر ملا علی قاری کو دیوبندی بھی مانتا ہے، وہابی بھی مانتا ہے اور سنی بھی مانتا ہے، یہ وہ متفق بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ بات ذہن میں رکھی، میں سیڑھیوں سے اتر رہا، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میں گرا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وہیں پہ میں نے توبہ کی کہ آج کے بعد حضور کے والدین کے بارے میں بدگمانی نہیں کروں گا، حضور کے والدین مسلمان ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ رب نے مجھے پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین نعوذ باللہ کافر ہوں؟ حضور نے جب فرما دیا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک درمیان میں کوئی بھی جو ہماری لڑی چل رہی ہے اس میں کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا کہ حضور جیسی ذات ہو تو رب کیسے چاہے گا کہ اس کو ایک مشرکہ عورت کے بطن میں رکھے؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا نا فرشتوں نے، تو تمام لوگ جو اس وقت فرشتے تھے، تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ پیچھے وہ دیکھ رہے تھے، ہر فرشتہ آتا اور پیچھے آ کے دیکھتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پیچھے تم میرے کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ آپ کے پیچھے ایک نور ہے کہ جو آپ کی پشت میں ہے۔ کہا یا رب العالمین وہ نور مجھے بھی دکھا۔ تو وہ نور حضرت آدم کے ماتھے پر آ گیا۔ جب آدم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر وہ نور آیا تو وہ نور دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ وہ آپ کے ماتھے پر وہ نور چمک رہا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ نور مجھے بھی دکھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ آدم آپ اپنے انگوٹھوں کو دیکھیے۔ حضرت آدم نے انگوٹھوں کو دیکھا تو وہ جو نور تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور کا نور رکھا تھا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، وہ نور آپ کے انگوٹھوں میں چمکا جس کو دیکھ کر آپ نے چوم لیا۔ یہ روایت وہاں سے چلی ہے، حضور کو نام مبارک پر اذان میں جو نام آتا ہے جو ہم چومتے ہیں، یہ روایت وہاں سے چلی۔ اور ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے کہ جب حضور کا نام آیا، ہے روایت ضعیف ہے، لیکن ہمارے علماء کا یہ فتویٰ متفق موجود ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ضعیف حدیث فضائل میں اس کو مانا جا سکتا ہے، حلال و حرام کے مقابلے میں نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چومنا نہیں چومو گے تو حرام ہو جائے گا، مستحب عمل ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور کے والدین درمیان میں کوئی بھی واسطہ کافر و مشرکہ کا نہیں ہے۔ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب نور آپ کے بطن میں منتقل ہوا بی بی آمنہ کے، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ جو حضور کے میلاد کو کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں، میلاد کو کہتے ہیں شرک ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا عقل پہ ہاتھ مارو، ہم تو خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفت ہے، لم یلد ولم یولد،
اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی رب سے پیدا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. تو ہم خود مانتے ہیں کہ حضور کا میلاد ہوا. میلاد کا کیا معنی ہے؟ پیدائش. تو بتاؤ رب کے بارے میں تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ نہ کسی سے پیدا نہ کوئی رب سے پیدا ہے، نہ لم یلد ولم یولد. تو جب ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد ہوا ہے تو یہ قسم کا ہم شرک کی کاٹ کر رہے ہیں کہ سرکار خدا نہیں ہے، سرکار پیدا ہوئے ہیں. اور بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا یہ نور میرے بطن میں منتقل ہوا تو فرماتی ہے میں عجیب و غریب سی مخلوق دیکھتی. فرمایا جب پہلا مہینہ تھا حضور میرے بطن میں منتقل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا سے انتقال فرما گئے. انتقال کیا تو عرب کے اندر اس وقت یہ دستور موجود تھا. تمام سیرت کی کتابیں آپ پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے یہ بات کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو بیوہ ہونے کے بعد، شوہر کے فوت ہونے کے بعد پوری زندگی وہ رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی تھی. یہ دستور تھا عرب کا، ان کا یہ رواج تھا کہ بیوہ عورت نہ تو خوشبو لگا سکتی ہے، نہ رنگین کپڑے پہن سکتی ہے، نہ ہی اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے. لیکن حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جس جگہ سے گزرتی تو درخت بھی جھک کر یا نبی یا ام نبی سلام علیکہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلامتی ہو. اس وقت فرمایا پہلا مہینہ تھا تو حضرت بی بی حوا آدم علیہ السلام کی بیوی یہ تشریف لائیں اور انہوں نے مجھے مبارکی دی. اب کہنے والا کہے گا جی بی بی حوا حضرت آدم کی بیوی، یہ تو اس وقت جب دنیا بھی شروع ہوئی تب انتقال کر گئی اور یہ کیسے آ گئیں؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ خود بیان کرتے ہیں انسان کا ایک جسم ہوتا ہے حقیقی جو قبر میں ہے، ایک ہوتا ہے جس میں مثالی روح والا جسم. وہ دکھنے میں تو انسان ایسا جسم ہی نظر آتا ہے لیکن ہوتی روح ہے، جس میں مثالی اس کو بولتے ہیں. کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بندے کو دو جسم عطا کیے، ایک حقیقی جسم ہے، ایک جسم مثالی ہے، روح والا جسم. فرمایا نیک لوگوں کی اصل جسم تو قبر میں ہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ نیک لوگ اپنی قبر سے جسم مثالی کی صورت میں کسی کے سامنے عیاں بھی ہو جاتے. تو بی بی حوا جو تشریف لائیں حضور کی مبارکی کرنے کے لیے بی بی آمنہ کو، تو وہ جسم مثالی کے ساتھ، حقیقی جسم کے ساتھ ہم نہیں مانتے. حقیقی جسم تب ہی قبروں سے نکلے گا جب حشر قائم ہوگا. تو حضرت بی بی مریم آئی، حضرت بی بی آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، فرعون کی بیوی تھی لیکن حالت ایمان میں گئی، وہ بھی تشریف لائیں اس وقت. تو یہ تمام واقعات فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے آمنہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم جہاں سے گزرتی ہو تم نے خوشبو لگائی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے. کہا ابا جان بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، لیکن جب سے جناب عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے مجھے نہیں پتہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. جس درخت سے گزرتی ہوں وہ درخت سلام کہتا ہے، جس پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہوں وہ پتھر سلام کہتے ہیں، اور جہاں سے گزرتی ہوں مجھے عجیب و غریب سی خوشبوئیں آتی ہیں. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بیان کر رہی ہے جب ابھی حضور کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی. اور پیدائش کے وقت عجیب واقعہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت ہوا تو وہ جو گھڑی تھی، جو ٹائم تھا 12 ربیع الاول کی، یہ دن اور رات کا درمیانی حصہ تھا. لیکن کمال ہے دیکھیں اگر دن کا ٹائم ہوتا تو دن کو یہ شرف مل جاتا کہ حضور دن کے ٹائم تشریف لائے. اگر رات کے وقت سرکار آتے تو رات کو یہ شرف حاصل ہوتا کہ حضور رات کے ٹائم میں آئے. لیکن رب نے دن اور رات دونوں کو شرف عطا کیا. جب صبح صادق ہوتی ہے، اذان فجر کا ٹائم ابھی سٹارٹ ہوتا ہے، حضور کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت وہی تھا.
اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جس دن حضور تشریف لائے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وقت جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو بی بی آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور رأیت، فرمایا خرج منی نور رأیت محلات البصرہ، فرمایا میرے جسم سے نور نکلا اور میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ حضور تشریف لائے، تشریف لانے سے شام کے محلات، اب مکہ سے شام کا کتنا سفر ہے، لیکن وہاں پر رہ کر حضور کے تشریف لانے پر خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جب تشریف لائے تو صبح صبح ابو لہب کی جو لونڈی تھی، سویبہ نام تھا اس کا، وہ بھاگتی ہوئی ابو لہب کو بتانے گئی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو بھائی حضرت عبداللہ تھے ان کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ابو لہب جس کی جو ہے رد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری پوری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں کہ تو نے جس ہاتھوں سے میرے نبی کی طرف اشارے کیے بے ادبی کے انداز میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ابو لہب کے رد میں اتاری ہے، لیکن وہی ابو لہب جب حضور کی خوشخبری سنتا ہے تو کہتا ہے سویبہ کو اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارے سے کہ تو آزاد ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے چچا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے، اور کہا کیا حالات ہیں؟ کہا جہنم میں تو جل رہا ہوں کہ میں نے تیرے نبی اپنے بھتیجا جو میرا نبی تھا، جو میرا رشتے میں بھتیجا لگتا تھا اللہ کا نبی، میں نے اس کی بات نہیں مانی، تم تو ان کی بات مان کے ان کے صحابی بن گئے اور رب نے تمہاری بخشش بھی کر دی، لیکن میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ لیکن حضور کی آمد پر جو میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، صرف بھتیجا مانتے ہوئے، نبی مانتے ہوئے نہیں، بھتیجا سمجھتے ہوئے میں نے جو لونڈی کو آزاد کیا تھا انہی 2 انگلیوں سے، ہر پیر والا دن جب آتا ہے تو مجھے جہنم کے اندر اسی 2 انگلیوں کو منہ پہ لگاتا ہوں تو ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ابو لہب کافر ہو، رسول پاک کا منکر ہو، لیکن نبی پاک کی خوشی وہ بھی منائے تو رب اس کا بھی یہی احسان جو ہے نا، دنیا میں احسان رہنے نہیں دیتا، اس کا صلہ اس کو جہنم میں بھی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کافر نبی کی خوشی منائے تو اس کو بھی انعام مل جاتا ہے، تو جو مسلمان ہو اور حضور کی خوشی منائے تو اس کو کتنا انعام ملے گا۔ اب ذرا ایک بات سمجھ لیجئے، میں نے جو خطبے میں شروع میں آیت پڑھی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، ایک سوال ہمارے بولے بالے سنیوں سے ہوتا ہے، اے جناب عید میلاد النبی یہ آپ نے کہاں سے عید منا لی؟ عیدیں تو صرف شریعت میں 2 ہی ہیں، عید کتنی ہیں؟ 2۔ تے اے تے سنی ہے وکھنیاں بدعتاں بنائی پھرتے ہیں جناب، ہے عید میلاد النبی، یہ دین میں اضافہ کر رہے ہیں، عیدیں صرف 2 ہیں۔ میں نے کہا عیدیں صرف 2 نہیں ہیں، عیدیں 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 شرعی عیدیں 4 ہیں۔ آپ کہو گے یار مولوی صاحب ہے تو نوی گل سناتی ہے، عیدیں کتنی ہیں؟ میں دلیل دوں گا، ایک تو بڑی عید ہے، ایک تو چھوٹی عید ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 2 جو کہتے ہیں نا وہ ذرا میری بات سمجھیں۔ حضور نے جمعے والے دن، ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ ایتھے آؤ، اے 3 ہو گئی ہیں۔ نمبر 4، حج کا جو دن ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کو بڑی عید ہوتی ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ والا دن بھی عید کا دن ہے، وہ بھی دن عید کا ہے، حضور نے اس کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ حج والے دن کو جس دن 10 تاریخ ہوتی ہے وہاں حج ہو رہا ہوتا ہے،
طواف زیارہ ہو رہا تھا, یہاں ہم بکرے حلال کرتے ہیں, وہ بھی دین عید ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا دن ہے وہ بھی دن عید کا دن ہے, بلکہ 5 عیدیں ہو گئی. شرعی عیدیں 5 ہیں لیکن مشہور 2 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم جو عید میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہتے ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے. جب 1924 میں ترکوں کی حکومت ختم ہوئی نا حجاز سے, اور یہ سعودیوں کی حکومت آئی, یہ سعودی عرب بنا, جو پہلے حجاز تھا اس کو سعودی عرب بنا دیا. اور لوگ کہتے ہیں جی اوتھے ہے کام نہیں ہوندا تے تسی ایتھے کیوں کر دے ہو؟ میں نے کہا 75 سال سے بند ہے. 650 سال جب تک عثمانیوں کی حکومت رہی, خلافت عثمانیہ رہی, مکہ اور مدینہ منورہ میں عید میلاد النبی کے باقاعدہ جلوس بھی ہوتے تھے, محفل میلاد بھی ہوتی تھی. اور آج بھی مکہ اور مدینہ اور عرب کے اندر گھروں کے اندر میلاد شریف ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اوپنلی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, وہاں پر اوپن نہیں ہوتے. خانہ کعبہ کے صحن کعبہ کے اندر یہ کام ہوتے تھے. لیکن عید میلاد النبی کو جو ہم عید کہتے ہیں, یہ عید شرعی نہیں کہتے. ہم یہ نہیں کہتے یہ شریعت کی عید ہے کہ اس دن جناب نماز بھی ہوگی, باقاعدہ تکبیرات پڑھی جائیں گی. ایسا ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو کوئی کرتے ایسا؟ نہیں کرتے. تو ہم عید میلاد النبی کو عید کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور امام راغب اصفہانی کو جو پڑھا لکھا, کیونکہ کئی لوگ نیٹ پہ میری باتیں سنتے ہیں تو یہ ان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ بھی سمجھ لیں, غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے. جو عربی کی لغت جاننے والے ہیں نا, ان سے آپ کبھی پوچھیں, یہ جاہلوں کی بات نہیں میں کر رہا, جو عربی کی لغت جاننے والے ہیں ان سے کبھی پوچھیں کہ عید کا لفظ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے, وہ شریعت کے لیے کیا ہے یا مجازن کیا ہے. اب جیسے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 124 پڑھی, اللہ نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی, یا اللہ ربنا انزل علینا, یا اللہ ہم پر نازل کر, انزل علینا مائدۃ من السماء, آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار, تیار شدہ کھانا, تیار کھانا. تو کیا کر اس کو, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, تو اس کو ہمارے اگلوں کے لیے بھی اس دن کو عید بنا